السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اپنے مولا اور آقا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی 14ویں دعا کے سلسلے میں، اور اس منزل پہ ہم پہنچے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو خوف و رجا یعنی ہوپ اینڈ فیئر، اس کی حقیقت میں جو منزلت انسان کو دیکھنا ہے وہ ان دعاؤں میں چھلک رہی ہے۔ ہمارے معصومین جتنے بھی ہیں اور جتنے اور 14 معصوم جو ہم کہتے ہیں، یہ تو سارے معصومین 1,24,000 جتنے انبیاء ہیں، سب کے لیے اسوہ ہیں، سب کے لیے نمونہ ہیں، سب کے لیے آئیڈیل ہیں، سب کے لیے ایگزامپلر ہیں۔ اس وجہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ 14 معصوم ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی انبیاء معصوم نہیں ہیں، لیکن باقی جتنے بھی معصوم انبیاء ہیں سب کی عصمتوں کے اوپر جو مہر ثبت ہوتی ہے ان 14 کی ہے، جن کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے۔ اور اس دعا میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب اس انداز کے ساتھ یہ 14 وہ ہیں کہ جن سے باقی معصوم ہیں، ہم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک جتنے انبیاء ہیں سارے کے سارے معصومین ہیں، ان سے ترک اولا بھی ہوا ہے، لیکن یہ 14 ایسے ہیں، یہ 14 معصومین کہ جب بھی بات ہوتی ہے بعض یہ بھی سوچتے ہیں کہ 14 معصومین کے 14 معصومین یہ وہ ہیں کہ جن کے ہاں سے آپ ترک اولا کا بھی گمان نہیں ہے، ترک اولا بھی صادر نہیں ہوا ہے۔ اور وہ جب مناجات کرتے ہیں اور خوف و رجا کی اس منزل پر آتے ہیں، یعنی ہوپ اینڈ فیئر، خوف و رجا کی اس منزل پر، یعنی کیا ہے کہ سب کا سب جتنا ملجا ہے، مأوا ہے، پناہ گاہ ہے، حقیقی معنوں میں جو ڈھارس کا مقام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لہٰذا کیا کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور تو ہر مظلوم کا تو ہی ناصر ہے، تو ہی مددگار ہے۔ ظلم کا جو بدلہ لینے والا ہے، منتقم، انتقام لینے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لہٰذا میری نصرت کو کس طرح ہے؟ میری نصرت کو تو میری عفو درگزر میں قرار دے۔ اللہ اکبر! شان عصمت دیکھیے اور شان مناجات دیکھیے، دونوں اعتبار کے ساتھ۔ شان عصمت کی وہ منزل ہے کہ خود اگر آپ پیغمبر اسلام سے پوچھیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اور جب بلایا جائے گا اے زین العابدین، این زین العابدین، زین العباد کہاں پہ ہیں؟ امام کی وہ منزل ہے، وہ شان ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب میرا بیٹا سید الساجدین انبیاء اور اولیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا جب آگے بڑھے گا تو ہر طرف سے ندا آئے گی، انتا زین العابدین، انتا زین العباد۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو منزل ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے سلسلے میں، حقیقت دعا کے سلسلے میں، خوف و رجا کی منزل، ظلم ہوا ہے لیکن کیا ہے، میں نے اب اس جو ظلم مجھ پہ ہوا ہے تو پروردگار انتقام تو ہی لیتا ہے، منتقم تیری ذات ہی ہے، ظلم انتقام تیری ہی ذات کو روا ہے، اسے ہی گوارا ہے۔ بندے دنیا والے کیا انتقام لے سکتے ہیں؟ حقیقی انتقام اللہ سبحانہ و تعالی لینے والا ہے۔ اسی وجہ سے 12ویں آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جب ظہور ہوگا تو اللہ نے یہ اختیار اپنے اولیاء کو بھی قرار دیا ہے کہ کہاں ہیں بدلہ لینے والے، این الطالب بالدم المقتول، مقتول کا بدلہ لینے والے، کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لینے والے کہاں پہ ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی حق دیا ہے کہ جو ریونج ہے، جو انتقام ہے، جو بدلہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیتا ہے۔ اور اس منزل پہ جب آتا ہے کہ انسان
اور اس منزل پر خوف و رجا کی، یعنی امام علیہ السلام نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم معصوم خوف و رجا کی اس منزل پر استغفار اور استدعاء اور دعا اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں، تو تم غیر معصوم ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے کس طرح التجا کرتے ہو؟ یہ بھی انسان کے لیے بتا دیا ہے کہ استغفار اور مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا، forgiveness، انسان مغفرت کی منزل پر جب آ جاتا ہے اور انسان جب غفران کی منزل، اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے کہ مغفرت اور استغفار کیا کرتی ہے؟ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب کیا کرتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نیرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی قرب چاہتا ہے، جوار پروردگار چاہتا ہے، وصال پروردگار چاہتا ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص میں آپ کو آج ایک ٹپ بھی دے دوں، اگر مغرب سے، کیا کہا میں نے، اگر مغرب سے تھوڑا ٹائم پہلے مغرب سے 70 ٹائم استغفار کریں تو اس کے بڑے بڑے اثرات انسان کی زندگی پہ ہوتے ہیں۔ آزمائیں، یہ دیکھیں، یہ نسخہ ہے، ایک پرسکرپشن ہے، اس نسخے کو آپ آزمائیں اور دیکھیں کہ انسان کے دل و دماغ پہ جو غبار آلود قسم کے جالے پڑ جاتے ہیں وہ کس طرح دھل جاتے ہیں استغفار کے ذریعے۔ استغفار انسان کے دل کو، انسان کے باطن کو دھو دیا کرتا ہے۔ جب ایک انسان کہتے ہیں نا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفار کی جب منزل پر آتا ہے، استغفار جب کرتا ہے، forgiveness کی منزل پر آتا ہے، مغفرت جب انسان طلب کرتا ہے، تو اس وقت انسان کے دل سے جو محبتوں کے ترانے گونجتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل پاکیزہ ہوا کرتا ہے۔ اور وصال کی طلب کیا ہے؟ وصال کی جو تڑپ ہوتی ہے، جملے پہ غور کریں، وصال کی جو تڑپ ہوا کرتی ہے اس کا نام ہے استغفار۔ استغفار سے انسان کو جذبہ ملتا ہے، استغفار سے انسان کو ہمت ملتی ہے، استغفار سے انسان کو قرب ملتا ہے، استغفار سے انسان کو رزق ملتا ہے، استغفار سے انسان کو اولاد ملتی ہے، استغفار سے انسان کی دنیاوی مشکلات دور ہوتی ہیں، استغفار سے انسان کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، استغفار سے انسان دشمنوں کے شر سے، حاسدین منافقین کے شر سے انسان محفوظ رہا کرتا ہے۔ اس لیے استغفار۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فَكُلُّ مَكْرُوهٍ جَلَلٌ دُونَ سَخَطِكَ۔ کیا ہے دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں کتنی انسان پریشانیاں، یعنی دنیا کی ہر پریشانی کافور ہونے والی ہے۔ بالخصوص دنیا میں انسان پریشان ہو، ایک دن پریشانی دور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا جو قہر ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا عذاب ہے، وہ سب سے زیادہ یعنی سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا ہم و غم جو ہوا کرتا ہے وہ یہی ہے، ان کے ٹوٹل جس کو کہتے ہیں نا ٹوٹل ڈیٹرمنیشن کہتے ہیں جس کو، وہ یہ ہوا کرتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جذب محبت کریں، جذب محبت۔ اور اس سلسلے میں، جذب محبت کے سلسلے میں انہیں جتنی بھی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں وہ ساری کی ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ دنیا کیا ہے، وہ مال کیا ہے، دولت کیا ہے، ثروت کیا ہے، جاہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اقتدار کیا ہے، کرسی کیا ہے، ان کے نزدیک یہ سب کچھ نہیں ہوا کرتا ہے۔ ان کے نزدیک فقط اور فقط سب سے بڑی جو نعمت وہ سمجھتے ہیں، سب سے بڑی جو عطیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سمجھا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت میں ایک انسان شامل ہو جائے۔ لہٰذا مرید اور مراد
مرید یعنی ہر ارادے پر اللہ کی حاکمیت ہے، ہر ارادے پر انسان کے اللہ کی حاکمیت ہے۔ جب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے خدا کو پہچانا ہے، شکستن جو شکستگی ہے ارادے کی جو باڑ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس سے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا۔ کوئی ہے کہ جو تبدیلی لاتا ہے، ہر ارادے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور پھر کوئی بھی مراد ہے جسے مراد کہا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر پوری نہیں ہوتی ہے، لہذا ہر دم استمداد طلب کرنی چاہیے، ہر دم مدد طلب کرنی چاہیے، اور استمداد کے لیے بہترین وسیلہ اس وجہ سے کہ استمداد بھی تو ایسے تھوڑی حاصل ہوتی ہے، استمداد کے لیے بھی کچھ روٹس ہیں، استمداد کے لیے بھی کچھ راستے ہیں، استمداد کے جو روٹس ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے توسل ہوا کرتا ہے، اور وہ توسل ہے کہ جس توسل کو حضرت آدم نے لیا، حضرت نوح نے لیا، باقی انبیاء علیہ السلام نے بھی جب بھی کبھی مشکل آتی تھی اس توسل کو لیا کرتے تھے، اور وہ توسل کیا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جو ہے نا توسل ہے۔ اس لیے اس توسل کو بھی پورا، اور امام علیہ السلام نے یہاں پہ مرید اور مراد، یہ مرید اور مراد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پیری مریدی والی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مرید اور مراد کی جو بات کر رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ، یعنی ہر ارادے پر اللہ کی حاکمیت ہے، کوئی مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر پوری بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو امام نے ایک چیز یہ بھی بتا دی ہے کہ اس کائنات میں اگر مؤثر فی الوجود ہے، میں اس کو آسان کر دوں گا، اگر اس کائنات میں اگر کوئی مؤثر فی الوجود ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یعنی کیا ہے کہ کائنات میں کوئی تاثیر نہیں رکھ سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت شامل نہ ہو۔ اللہ کی قدرت کے بغیر تو کوئی چیز اثر انداز جو ہے نا انسان کو نہیں آ سکتی۔ جس طرح آپ سورہ یونس میں دیکھیں، الا انا للہ من فی السماوات و من فی الارض، ٹھیک ہے، یعنی یہ بات آپ لوگوں کو جاننی چاہیے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے سب کے للہ، سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ اور فرمائے کہ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اللہ کے سوا، وہاں صرف الوجود کیا ہے؟ یعنی جو ایفیکٹس جو ہوا کرتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور کوئی بھی معلول بغیر علت کے نہیں ہوا کرتا ہے، کوئی معلول بھی دنیا میں۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ پینسل ہے تو یہ پینسل بھی بغیر بنانے والے کو تو پینسل بھی تو نہیں بنا کرتی ہے نا، یہ پینسل ایک معمولی سی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی ہے۔ تو یہ کائنات کے یہ بڑے بڑے سیارے، بڑے بڑے سیارات، بڑے بڑے ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ شمس و قمر، یہ شہاب ثاقب، یہ بجلی، یہ کائنات کے نظام اسی طرح آ گیا ہے۔ وہاں صرف الوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جو اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں، جن کو کچھ نہیں، وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ شُرَكَاءَ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، من دون اللہ سے مراد یعنی وہ جو بت پرست ہیں۔ یہاں پہ ایک تکفیری گروہ ہے جس کا کام شرک، جس کا کام فقط اور فقط جو ہے نا مسلمانوں کو بدعتی بنانا، مسلمانوں کو مشرک بنانا، مسلمانوں کو کافر بنانا ہے۔ کافروں کو مسلمان نہیں بناتے ہیں یہ لوگ، لیکن کیا ہے کہ مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ ان کو یہ من دون اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں پیغمبر اسلام کا توسل حرام، اہل بیت کا توسل حرام، قبروں پہ جانا حرام، ان کی قبروں کی زیارت کرنا شرک، یہ بدعات، یہ ساری چیزیں من دون اللہ۔ بابا یہ من دون اللہ تھوڑے ہیں، یہ تو اللہ ہے۔ من دون اللہ تھوڑے، من دون اللہ سے مراد وہ جو بت ہیں اس سے مراد ہیں، وہ مراد ہیں۔
من دون اللہ سے مراد یہ تھوڑا ہے یہ تو خدا سے جدا کہاں پہ ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، اولیاء خدا ہیں، ولی خدا ہیں، وجہ خدا ہیں. اسی وجہ سے ان کی گفتگو گویا کیا ہے کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ایسا تھوڑا ہے. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ایسی بات تو نہیں ہے، ایسا سلسلہ تو نہیں ہے کہ جس طرح یہ جو تکفیریات کے جو پروردہ ہیں وہ بات کیا کرتے ہیں. یہ لوگ کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سٹونز کی پوجا کرتے ہیں، اس دنیا کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الشُّرَكَاءَ، یہ جو شریک ٹھہراتے ہیں اور creating a partner of God and creating a colleague of God، یہ جو مشرک ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، یہ کیا؟ ان یتبعون الا ظن، یہ اپنے خیالات میں گم ہے. حقیقت میں تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو انسان کو اپنی ہی حیثیت کا پتہ نہیں، اپنے ہی شرف کا اسے پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے خیالات میں گم. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ جو گنگے خواہ مخواہ کے وہمی اور خیالی جو باتیں بنانے والے یہ وہ لوگ ہیں. تو کیا ہے کہ اس کائنات میں جو مؤثر فی الوجود ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. پھر یہاں پہ امام علیہ السلام نے اس جو حصہ ہے دعا کا، اس میں یہ بتا دی کہ خدا کی جو فرمانی جو نافرمانی ہے نا، اس سے تمہیں بچنا ہوگا، اس سے تمہیں اجتناب کرنا ہوگا. اس وجہ سے کہ ظالم کا ظلم اور ادھر سے اور پھر غضب الہی، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. غضب الہی سے انسان کو ڈرنا چاہیے. ظلم جو ظالم کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان پناہ میں آ جاتا ہے. یاد رکھنا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دینا تو وہ جو فیصلہ کرتا ہے نا، پھر دنیا میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے مصائب اور شدائد جتنے بھی انسان پہ آئیں، ایک دفعہ ضرور انسان کو توسل کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے ظلم کے خلاف احتجاج کرے. نصرت کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، لیکن نصرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذرائع پیدا کیے ہیں، وسائل پیدا کیے ہیں، اسباب پیدا کیے ہیں، علل پیدا کیے ہیں. اس وجہ سے تب جا کر جو ہے نا انسان. پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ امام نے اس بات کی تعلیم بھی دے دی کہ زندگی کے ہر حالات میں، زندگی کے جتنے بھی انسان کے احوال آ جائیں، رضائے پروردگار کو ہمیشہ خاطر میں رکھنا ہے، رضائے پروردگار کو دیکھنا ہے. ظلم کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اتنی اماؤنٹ میں ظلم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو حق ضرور دیا ہے کہ اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، کورٹ ہے، اس کے لیے عدالت ہے، اس کے لیے ججمنٹ ہے، اس کے لیے تقاص ہے. یہ ساری تقاص ہے کہ شرعی ہماری اس طرح، یہ بعد میں کبھی ہم کریں گے اس کو بیان. تو یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو اور یہ کہے کہ ظلم کرے گا تو اسی طرح چلے. نہیں، ظلم کا بدلہ اسے اس دنیا میں ملے گا. یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے. کوئی بھی انسان ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کی سزا اس دنیا میں بھگت کے جاتا ہے. لیکن ایک چیز بتا دی کہ کسی نے ظلم کیا تو اس پہ اوپر اس سے بڑھ کر اگر کوئی انسان ظلم کسی نے کیا ہے، پورے خاندان کے اوپر یہ ظلم کرنا، یہ تو بہت بڑی جو ہے نا وہ زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. یہ بھی ظلم ہے. جس نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف انسان کو ججمنٹ کرنی چاہیے، اور وہ بھی یہاں کے ایک سسٹم کے تحت، ایک لا کے تحت، لا اینڈ ریگولیشن کے تحت، آئین کے تحت. وہ آئین اسلامی ہو یا دوسرا. تو اس اعتبار کے ساتھ رضا پروردگار کو، اور اس سے انسان جدا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹ کے اگر کوئی چاہے کہ وہ کام کرے اور اس کے لیے فائدہ مند ہوگا تو وہ قطعاً نہیں ہو سکتا. جس طرح حدیث قدسی میں بڑی ایک خوبصورت جو ہے نا وہ یہاں پہ جملہ حدیث قدسی میں فرمایا کہ انا بدک اللازم، انا بدک اللازم، یعنی کیا ہے کہ میں
تیرے لیے جز لا ینفک ہوں، یعنی مجھ سے جدائی نہیں ہو سکتی، مجھ سے جدائی اگر تم چاہو نا تو یہ جدائی کبھی نہیں ہو سکتی میرے علاوہ، یعنی کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ چاہو کہ جدا ہو کر تم رہنا چاہو، یا کہو کہ نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ ایک انسان کے لیے وہم و خیال ہے، حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو جب دیکھنا ہے کہ انا بدک لازم، میں تمہارے لیے کیا ہوں، لازم اس طرح ہوں کہ تم سے جو ہے نا جدا نہیں ہو سکتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی جو شارگ حیات ہے، جیگولر وینز ہے، ہم اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب۔ انسان کو سمجھنا چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے یہ ساری عطائیں کس کی ہیں، یہ ساری نوازشات کس کی ہیں، یہ ساری رحمتیں کس کی ہیں، یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور دعا کا جو اگلا حصہ ہے اس میں دیکھیں، اگر امام علیہ السلام نے فصل علی محمد و آلہ وصل دعائی بالاجابت وقرن شکایت بالتغیر اللہم لا تفتنی بالقنوت، یعنی کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے جو دعا چلتی ہے اس کے ہر دوسرے تیسرے جملے کے بعد صلوات شروع ہو جاتی ہے۔ صلوات سے انسان کے مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ صلوات سے کیا ہے، انسان کا جو مزاج ہے اس میں سکون آ جایا کرتا ہے۔ صلوات ایک خلاصہ ہے پوری کائنات کے اس نظام کا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کائنات کے۔ اور پھر دعا انسان کی صلوات کے ذریعے کیا ہے، قبول ہوتی ہے۔ وصل دعائی بالاجابت، پروردگار میری دعا کو کیا ہے، مستجاب فرما، میری دعا کو تو قبول فرما، ایکسیپٹنس کی جو منزل ہے اس پر میری دعا کو لے آ۔ تو یہ جو بالاجابت، یعنی اس میں دیکھیں کہ اجابت کی بھی بات ہو رہی ہے، یعنی دعا کی قبولیت کے سلسلے میں، ایکسیپٹنس کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ حفظ ایمان کے سلسلے میں بھی درخواست کی جا رہی ہے، چونکہ بہت سارا ہوتا ہے انسان ساری زندگی اچھے اچھے کام کرتا رہتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے، زندگی کے آخر میں اسی طرح ایمان اسلام سب کچھ کیا، بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے دیکھے ہوں گے۔ اس لیے بڑا یہ جو امپورٹنٹ یہ جملہ اس کو ضرور جو ہے نا سنیے کہ انسان کی اگر عاقبت بخیر نہیں ہے نا تو انسان فیل ہو گیا۔ انسان وہ کامیاب ہے، کامیاب اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کی عاقبت بہت اچھی ہے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں، بڑے اچھے اگر ان کی آپ لائف سٹائل دیکھیں، اگر ان کی زندگی کو دیکھیں، اگر ان کی چیریٹی کو دیکھیں، اگر ان کے انفاق کو دیکھیں، اگر ان کے اصول ضوابط کو دیکھیں، بڑے اچھے رہے ہیں، لیکن کیا ہوئے آخری ایج میں آ کر وہ برباد ہوئے ہیں، وہ برباد۔ اس سے انسان کو دعا، سب سے بہترین دعا، اگر بڑی دعا مجھ سے پوچھیں سب سے بڑی دعا کیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار ہماری عاقبت بخیر فرما۔ عاقبت ایمان پہ انسان ہونی چاہیے۔ ایمان کے سلسلے میں دعائیں ہیں، اس کو ضرور پڑھیں، چونکہ یہ جو آخر و زمان ہے نا، اس میں بڑی بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ان مشکلات میں ایک جو ہے نا یہ وسواس ہے، یہ وسپرنگ ہے، شیطانی حربے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو معصومین علیہ السلام کی دعائیں ہیں حفظ ایمان کے سلسلے میں، ان کو جو ہے نا وہ ضرور پڑھنے کی ضرورت ہے، ضرور ان کو جو ہے نا بالخصوص نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد ان کو ضرور پڑھا جائے، وہ جو حفظ ایمان کے سلسلے میں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز کی جس کی طرف میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو ظالمین کے لیے انذار کا یہاں پہ ایک چیز، اور جتنے مظلومین ہیں ان کے لیے ابشار، یعنی بشارت۔ ظالموں کے لیے عذاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، مظلومین کے لیے بشارت ہے
اللہ نے خود فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، بربریت کی ہے، آپریشن کیا ہے، ٹائرنٹ جو لوگ ہیں، یہ عنقریب اپنے انجام کو دیکھ لیں گے کہ کس طرف انہیں لوٹایا جا رہا ہے، کس طرف انہیں پلٹایا جا رہا ہے، وہ عنقریب اپنے اس انجام کو دیکھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ نصرت کا وعدہ کیا ہے جو دنیا کے مظلومین ہیں۔ اس وقت یہ جو ظالمین ہیں، یہ مت سمجھیں کہ اسی طرح یہ دنیا گزر جائے گی، نہیں، ہر ظالم کو دنیا میں اس کی سزا ملے گی، ہر مظلوم کو دنیا میں اس کی جزا ملے گی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی وعدہ ہے۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوا کرتی ہے۔ اس وقت جو مشکلات ہیں انسان کی، مشکلات زندگی کا لازمہ ہے، اور مشکلات آتی رہتی ہیں۔ مشکلات ہی کے ٹائم انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے جگر کا ہے، کتنے دل کا ہے، کتنی اس کی سوچ ہوا کرتی ہے، اس کے بعد ہی تو اس کی پتہ چلتا ہے۔ چونکہ جب تک مشکل نہیں آتی سونے پر بھی، تو سونے کا بھی کیریٹ پتہ نہیں چلتا ہے۔ جب تک کسی مومن پر بھی مشکل نہیں آتی تو اس کے ایمان کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ مومن کا ایمان کس درجے پر ہے۔ اس لیے ضروری ہے، لیکن میں آخر میں اتنا ہی کہہ دوں کہ ہر مشکل میں بس ایک ہی سہارا ہے، اور ہر مشکل میں سہارا کون ہے؟ جس طرح سورہ نمل میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، آیت نمبر 62 ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ ہم یہ دعا آج پڑھیں گے، جتنے بھی ہمارے مومنین مومنات مریض ہیں، شب جمعہ بھی ہے، ہم ان کی صحت اور سلامتی کے لیے بھی پڑھیں گے، اور جن مشکلات میں ہیں مومنین مومنات، ان مشکلات کو دور ہونے کے لیے بھی ہم اس جو آیت شفا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر یہ جو زمانے کے جتنے مظلومین ہیں ان کی دل کی ڈھارس بن جائے یہ آیت شفا، ان کے لیے پڑھتے ہیں، اور ظالمین کی نابودی کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّن 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 يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔